کا دن ہے اور عید الفطر کا دن مسلمانوں کے لیے اس لیے بھی اہم دن ہے کہ سال کے بعد آتا ہے، اس لیے بھی اہم ہے کہ سال کے بعد ایک دن آتا ہے، اور اس لیے بھی بہت اہم ہے کہ آج کے دن اللہ رب العزت مسلمانوں کو ایک پورا مہینہ جو انہوں نے روزے رکھے، بھوکے پیاسے رہے، رات کو تراویح پڑھی، تلاوتیں کی، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی، اس ساری عبادتوں کا انعام اور صلہ آج کے دن ملتا ہے۔ اس لیے بھی یہ دن اہم ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید کے دن اللہ رب العزت فرشتوں کی ٹولیاں اور جماعت بنا کے حکم دیتے ہیں کہ جہاں جہاں سے مومنوں نے گزرنا ہے ان کے راستوں پہ کھڑے ہو جاؤ، وہ جو بھی کہیں تم اس بات کے گواہ ہو جانا کہ وہ جو بھی مانگ رہے ہیں مجھے بتانا، میں انہیں وہ عطا کہ وہ جو بھی مانگے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر عید کی نماز پڑھ کے یہ مومن بندہ جب اپنے گھر کو لوٹتا ہے تو فرشتے اس کی دعاؤں پہ، اس کی باتوں پہ آمین کہتے ہیں اور اللہ کے پاس جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت فرشتوں سے پوچھتے ہیں، ہاں بھی فرشتوں بتاؤ میرے بندے کیا کہہ رہے تھے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ آپ کے بندے یہ سوال کر رہے تھے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں مجھے میری کبریائی کی قسم، مجھے میری بڑائی کی قسم، مجھے میری عزت اور جلال کی قسم، فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ میرے بندے جو کچھ مانگ رہے تھے آج میں نے انہیں وہ سب عطا فرما دیا، اور میں نے ان کے گناہوں کو معاف فرما کے ان کو جنت عطا فرما دی۔ اس لیے بھی عید الفطر کا دن بہت اہم ہے کہ آج مزدوری لینے کا دن ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی میں روایت ہے کہ حضور نے فرمایا اللہ رب العزت فرشتوں سے عید الفطر کے دن یہ سوال کرتے ہیں، فرشتے بتاؤ اس مزدور کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کہ جس مزدور نے وہ کام کیا ہو، مزدوری پوری کی ہو، کام پورا کیا ہو، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو فرشتے اللہ رب العزت سے عرض کرتے ہیں اللہ اس مزدور کو اس کی پوری مزدوری دینی چاہیے، اس کو اس کا پورا حق دینا چاہیے۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں فرشتوں پھر گواہ ہو جاؤ جن جن لوگوں نے رمضان کے پورے مہینے میں مجھ سے جو مانگا میں نے آج انہیں وہ سب کچھ عطا فرما دیا۔ خود سوچیں کہ یہ کتنا اہم دن ہے، اور دوسری طرف اب نظر ڈالیں کہ اس دن ہم کیا کرتے ہیں۔ عید الفطر کی نماز پڑھی، آج کل تو ویسے ذرا تھوڑا سا خوف ہے، تھوڑا سا رکے ہوئے ہم لوگ، یا والدین بھی اپنے بچوں کو تھوڑا سا نہیں نکلنے دیتے، بھی لاک ڈاؤن ہے جی باہر نہ نکلیں، مگر آپ نے دیکھا ہوگا نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد جدھر منہ آیا چل پڑے، کوئی بات
پیلنگ کر رہا ہے، کوئی گانے سن رہا ہے، کوئی سینما گھر کی طرف جا رہا ہے. کتنی بڑی بدبختی ہے ہم لوگوں کی. یہ کافر کتنے تیز ہیں. آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ ان کافروں نے یا غیر مسلموں نے رمضان شروع ہوا تو یہ فلم ریلیز ہوئی. کبھی نہیں ہوا ایسا. کب فلم ریلیز کرتے ہیں ایسے بدبخت ایمان کے ڈاکو، مسلمانوں کے دشمن کہ عید کے دن فلم ریلیز کرنی ہے، تاکہ مسلمانوں نے جو پورے مہینے میں کمایا، جو نیکیاں کی، جو کچھ بھی کیا، اس کو آج کے دن ضائع کر دیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت وہب بن منبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شیطان، کیونکہ آج کے دن آزاد ہو گیا، کھل گیا، پورا رمضان شیطان بندہ ہوا تھا، آج شیطان کھل گیا. شیطان کھلنے کے بعد کیا کرتا ہے؟ فرمایا یہ معاملہ کرتا ہے، روتا ہے، زور زور سے پیٹتا ہے. تو اس کے چیلے اس سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ کیوں رو رہے ہیں، کیا ہوا؟ وہ کہتا ہے پورا سال میں نے مسلمانوں سے گناہ کروائے، ان کو اللہ سے دور کروایا، اور پھر ہوا یہ کہ اللہ نے مجھے تو باندھ دیا. اب وہ جو پورے میں نے گناہ کروائے تھے، یہ 30 دنوں میں سارے گناہ معاف اور باقی یہ معاف ہو کے آ گئے. اب کیا کرے؟ اب وہ اپنے چیلوں کو یہ کہتا ہے اب اللہ کی رحمت برس رہی ہے لوگوں کے اوپر، اللہ کی رحمت کی انوار لگ رہے ہیں لوگوں کے اوپر. اب کیا کرو؟ اب تم گناہوں کے اتنے انبار لگا دو، اتنی راہیں بنا دو گناہوں کے لیے کہ جب یہ گناہوں میں شامل ہوں گے اللہ کی رحمت خود ہو جائے گی. اللہ کی رحمت رکے گی اور پھر یہ گناہوں کی طرف آئیں گے اور یہ ویسے کے ویسے ہو جائیں گے جیسے پہلے. تو شیطان اس وقت معاملہ کر رہا ہے کہ یہ کیوں بخشے گئے، یہ کیوں ایسے ہو گئے. اور پھر ہم اللہ پاک فرمائے ہمیں کہ جو کچھ بھی کیا بس ابھی نکلیں گے، اس وقت تک واپس نہیں آئیں گے. ابھی تو اللہ نے اعلان کرنا انشاءاللہ ہمیں امید ہے اللہ کی رحمت سے، کیونکہ رب کے عرش پہ یہ بات لکھی ہوئی ہے جہاں میرا رب ہے. میرے رب نے یہ بات لکھی ہے میرے بندوں، میرے غصے سے میری رحمت زیادہ بڑی ہے، میرے غصے سے میری رحمت زیادہ بڑی ہے. ہم رب کی رحمت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے روزے رکھ کے ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کی، اس لائق تو نہیں ہے کہ اللہ ہمیں جنت دے، لیکن اللہ کی رحمت اتنی بڑی ہے کہ ہم بھی اللہ کی جنت کی طرف گا رہے ہیں. لیکن جب ہم گناہ کریں گے، غلط کام کریں گے، پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ کی رحمت کی بجائے اللہ کا غضب آئے گا، پھر اللہ ناراض ہو جائے گا راضی ہونے کی بجائے. میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ آج کے دن کو قیمتی بنا لیں، آج کے دن کو محفوظ کر لیں، خدا کے لیے آج کے دن کو محفوظ کر لیں، بچا لیں اپنے آپ کو شیطان کے ہر ڈنڈوں سے. کہیں نہ جائیں، گھر میں بیٹھے، ماں باپ کو ٹائم دیں، بہن بھائیوں کو ٹائم دیں، گھر والوں کو ٹائم دیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید کے دن جو بندہ وسعت کے ساتھ اپنے گھر والوں پہ خرچہ کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں. اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ باتیں کریں، ان کے اوپر خرچ کریں. غلط کاموں میں پیکج لگانے میں ادھر ادھر پیسے اڑانے کی بجائے گھر والوں کو ٹائم دیں. گھر بیٹھے آج کے دن کو محفوظ کریں. عید کے دن کو عید کا دن سمجھ کے اڑا دیتے ہیں سب کچھ پچھلا. پہلے تو آپ لوگوں کو پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے ہم لوگوں نے کیا کیا. خدا کی قسم ہم لوگ ایسے ہو گئے، اگر عید کے دن نیا جوڑا نہ ملا تو عید کرتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں. کیا نیا جوڑا نہیں سلایا، مجھے شرم آ رہی ہے. جوتا نہیں لیا، شرم آ رہی ہے.
اپنی قیمت جوڑوں سے نہ لگائے، اپنی قیمت جوتوں سے نہ لگائے، اپنی قیمت اللہ کو راضی کروا کر اپنی قیمت لگائے۔ پھر دیکھنا کیا قیمت لگتی ہے اس بندے کی۔ عید کو عید سمجھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو عید کا دن تھا، باہر اپنے کمرے کو بند کیا، حجرے کو، اور اندر صاحب و قطار رو رہے لوگ آئے قریب، دیکھا کہ حضرت عمر کے رونے کی آواز آئی، دروازہ بلایا، امیر المومنین آج تو عید کا دن ہے، آپ رو رہے ہیں، یہ کیا؟ آج تو سارے خوشیاں منا رہے ہیں اور آپ رو رہے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے یہ عید جس طرح عید کا دن ہے اسی طرح عید کا دن ہے۔ فرمایا وہ کیسے؟ حضرت عمر فرماتے ہیں، فرمایا اگر بندے کی نماز اور روزے اور رمضان میں کی عبادتیں اللہ نے قبول کر لی تو اس بندے کی عید ہے۔ اگر اس بندے کی عبادتیں اور روزے قبول نہ کیے بلکہ اس کے منہ پہ مار دیے گئے تو اس بندے کے لیے عید نہیں ہے بلکہ یوم العید ہے، اس بندے کے لیے پکڑ کا دن ہے۔ اور پھر آگے فرمایا عمر تو یہ نہیں جانتا ام من المقبولین ام من المطرودین، عمر یہ نہیں جانتا کہ عمر مقبولوں میں سے ہے کہ کیا ہے مردودوں میں سے ہے۔ یاد رکھیں عمر کون ہے جو یہ کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا میرے روزے قبول ہوئے ہیں کہ مردود ہوئے ہیں۔ یہ عمر وہ ہے کہ حضور نے فرمایا عمر تم جس راستے سے گزر کر کے جاتے ہو شیطان بھی وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ ایسی شخصیت یہ کہہ رہی ہے کہ پتہ نہیں میرے روزے قبول ہوئے ہوں گے۔ تو اس لیے خوشی کو خوشی کے اس میں رکھیں، اللہ نے خوشی کا دن دیا ہے خوشی میں رہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ کی حدود کو پامال نہ کرے، اللہ کی حدود کو کراس نہ کرے خوشی سمجھ کے کہ بس جو دل میں آیا وہ کرتے چلے جائے، اور اللہ سے ڈرے۔ جو اللہ سے ڈر جاتا ہے پھر اللہ کو عزت اس کی قیمت کو لگاتی ہے، اس کی قیمت لگتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل میں گزر رہے تھے، دیکھا ایک چرواہا کھڑا ہے، بکریاں چرانے والا، بکریاں بھی اس کے پاس ہیں، تو اس کا امتحان لیا، اس کے قریب ہوئے، فرمانے لگے یار یہ اپنی بکریاں کو مجھے دے دو۔ تو وہ شخص کہنے لگا یہ بکریاں میری تو نہیں ہے، یہ میرے مالک کی، یہ میری نہیں، آپ کو کیسے دوں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے آپ کا مالک کون سا دیکھ رہا ہے؟ آپ کا مالک تو یہاں نہیں ہے، آپ نے بھی اسے کہنا بھیڑیا کھا گیا۔ اس چرواہے کا ایمان دیکھے، اس کا تقویٰ دیکھے، اللہ سے ڈرنا دیکھے۔ وہ کہنے لگا اے امیر المومنین عبداللہ ابن عمر، ٹھیک ہے میرا مالک تو نہیں دیکھ رہا لیکن میرا اللہ کہاں ہے؟ میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ پھر ایسے ہی بات دل پہ لگی کہ گھر تک جاتے ہوئے یہی کہتے ہیں این من اللہ، این من اللہ، اللہ کہاں ہے؟ پیسے جمع کیے اور اس چرواہے کو خریدا، بکریوں کو خریدا اور اس کو آزاد کر دیا۔ ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راہیں نکال دیتے ہیں، اللہ اس کے لیے راہیں نکال دیتے ہیں۔ مبارک نامی ایک شخص 5 سال ہو گئے اپنے مالک کے گھر، اپنے مالک کے باغ میں مالی کرتے تھے، 5 سال گزر گئے۔ ایک دن مالک آیا اپنے باغ میں اور کہنے لگا جاؤ فلاں درخت کا پھل لے کے آؤ۔ گئے لے کے آئے اور اس نے توڑا، دیکھا تو پھل کھٹا، فرمایا دوسرے سے لے کے آؤ، دوسرا لے کے آئے پھل کھٹا، تیسرے سے کہا، جب وہ لے کے آئے تو پھل پھر بھی کھٹا۔ تو کیا فرمایا؟ وہ مالک غصے ہو گیا کہ 5 سال ہو گئے آپ کو اور آپ کو ابھی تک یہ نہیں پتا چلتا کہ کون سا پھل میٹھا ہے کہ کون سا کھٹا ہے۔ رو کر کے فرمانے لگے میرے مالک آپ نے مجھے ماں باپ کی مالی کے لیے رکھا ہے، پھل چکھنے کے لیے نہیں رکھا۔ 5 سال گزر گئے ہیں، میں نے ایک دن بھی ایک پھل توڑ کے نہیں دیکھا۔
بھائیوں اپنی قیمت ہم جوڑوں سے نہ لگائیں، اپنی قیمت ہم بڑی گاڑی سے نہ لگوائیں، ہم اپنی قیمت اللہ سے نہ لگوائیں۔ اللہ کی نظر میں ہم اپنی قیمت لگوائیں کہ میرے اللہ کی نظر میں میری قیمت کس طرح بنے گی؟ وہ تب بنے گی جب میں اپنے اللہ کو راضی کروں گا، جب میں اپنے اللہ کو راضی کروں گا، جب میں اپنے اللہ سے ڈروں گا، اس وقت میری جو قیمت لگے گی، اس انسان کی قیمت لگے گی، پھر یہ ہوگا کیا کہ یہ زمین پہ چلے گا، اللہ رب العزت اس کے جوتوں کی آواز عرش پہ لگائے گا۔ جب یہ اللہ سے ڈرے گا۔ اور آخری حدیث قدسی، اور انشاءاللہ اس کے بعد ان کی نماز پڑھتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں میرا بندہ وہ کرتا ہے جو اس کا دل چاہتا ہے، یہ وہ کرتا ہے جو اس کا دل چاہتا ہے، لیکن ہوتا وہ ہے جو میں چاہتا ہوں۔ بندہ وہ کرتا ہے جو اس کا دل چاہتا ہے، لیکن ہوتا وہ ہے جو میرا اللہ چاہتا ہے۔ اور اگلا ٹکڑا اللہ رب العزت نے فرمایا میرے بندے تو وہ کر جو میں چاہتا ہوں، پھر ہو